آج میں آپ کو نظر بد کی حقیقت اور اس سے پہنچنے والے تباہ کن نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ ہماری خوشیوں کو آگ لگا کر ہماری زندگیوں کو جہنم بنا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کبھی نظر بد پر یقین نہیں رکھتا تھا، مطلب اس بات پر تو ایمان ہمیشہ سے تقدیر پر مضبوط تھا کہ رب کائنات نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ہو کر ہی رہے گا، ہونی کو انہونی یا انہونی کو کوئی ہونی میں نہیں بدل سکتا۔ یہ ہے کہ میں نظر بد کے اثرات اور اس سے ہونے والے نقصان کو محض ایک افسانوی قصہ اور ایک وہمی سی چیز سمجھتا تھا، اور یہ بھی کہ یہ محض کمزور ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ مگر جب اس کا شکار ہوا تو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی فسانہ نہیں، اٹل حقیقت ہے۔ ریسرچ جب ڈیپ میں جا کر اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آنکھوں کے سامنے آیا، یعنی نظر بد برحق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یقین مانی الفاظ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تقدیر بدل جاتی ہے، بلکہ یہ کہ نظر بد تقدیر میں لکھے گئے کسی نقصان کو برپا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ اسی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ تو پس نظر بد حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر بد بالکل سچ ہے۔ تو اب اصل مدعا کیا ہے کہ میں نے اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آج کل کاروباری لوگ اب چاہے وہ ای کامرس کر رہے ہوں یا کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ رن کر رہے ہوں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز اور سکسیس اچیومنٹ کی نمائش میں عجیب بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، بہت ہی بے خوف و خطر انداز میں اپنے کارخانے کی مکمل جھلکیاں، گوداموں میں پڑی اپنی قیمتی چیزوں کے ڈھیر، ڈیلی کی سیلز اور اپنے داخلی آپریشنل سرار سب اپنی ناسمجھی میں بے نقاب کر دیتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نظر بد کا خطرہ ہے، اور دوم اللہ بچائے FBI کی نظر میں آ گئے نا تو آپ کا کاروبار کرنا، وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد کا اٹل اثر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے کلمیہ یہ ہے کہ لوگ حکومتی نااہلی کی وجہ سے فقر و افلاس میں مبتلا ہیں۔ جہاں پاکستان خصوصاً سندھ میں بڑے بڑے وبال ہیں، وہاں بجلی گیسوں کے بلوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ اول تو سرے سے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، لیکن جب بل دیکھو تو بندے کا سر ہل جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بجلی ہے نہیں، گیس ہے نہیں، اور بل دیکھو، بل اتنے آتے ہیں کہ بندہ برن سے ہی رہ گیا، فکس چارجز لگ کے آ رہے ہیں۔ اب نہ جانے یہ ہمیں کس عذاب کا، کس گناہ کا عذاب مل رہا ہے۔ ہماری اپنی نااہلی ہے۔ جب تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نااہل حکمران ہماری چمڑیاں ادھیڑتی رہیں گے۔ تو دن رات ایک کر کے بھی آمدن سے گزارا آج نہیں ہو پا رہا، ہر کوئی پریشان ہے۔ اس لیے اب نیچرل سی بات ہے کہ پریشانی کے عالم میں وہ دوسروں کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتے، غم و غصے میں رہتے ہیں، بس نہیں چلتا ورنہ ان نااہل حکمرانوں کو گردن سے دبوچ ڈالیں۔ اب ایسے میں آپ کی کامیابی ان کے لیے حسد کا سبب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی ارننگ، اپنے سٹاک اور اپنی ترقی و خوشحالی کے ڈھکے چھپے معاملات پبلک کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو خدا کے بندوں، ہوش کے ناخن لو یار، یہ چیزیں پبلک کرنے کی نہیں ہوتی۔ میں خود بھی پہلے یہ حماقت کر چکا ہوں، لیکن اب بہت احتیاط برتتا ہوں۔ آپ خود کو نظر بد کے لیے ایک اوپن ٹارگٹ بنا دیتے ہیں اس طرح، تو عقلمندی اسی میں ہے کہ آپ اپنی نعمتوں پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں، دل سے کریں، اور انہیں ضرورت سے زیادہ ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ اور ویسے بھی جب آپ اپنی انکم، پروڈکشن اور کاروباری ولیوم کی ڈیٹیل سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو آپ خود ہی FBI جیسے اداروں کو اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ تفتیش کے لیے ثبوت مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہمارے اکثر و بیشتر ادارے سر سے پاؤں تک کرپشن میں لت پت ہیں، کرپٹ ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیکس کے نظام میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ تو خدا را اپنے کاروبار کو اس طرح عیاں کرنا خطرناک ہے، یہ چیز آپ کے پورے بزنس کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ چھوڑ دیں، نہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں، بلکہ مارکیٹنگ اور پروڈکٹ کی نمائش کریں، ضرور کریں، مگر احتیاط اور حکمت عملی سے کام لیں۔ اور ہاں، اپنے آپریشنل سیکرٹس، فائنینشیل معاملات اور سینسٹیو معلومات کو شیئر کرنے کے بجائے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی بتائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ کسٹمر کے ایکسپیرینس اور برانڈ کی کہانی پر فوکس کریں۔ یہ ضروری نہیں ہر چیز کی مکمل ٹرانسپیرنسی رکھی جائے۔ خود کو اور اپنے کاروبار کو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچتا۔ تو احتیاط ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو دوستوں، شہرت کے جنون میں اپنے کاروبار کے راز افشاں کرنا بیوقوفی ہے۔ یاد رکھیے، راز کی چیز اگر راز نہ رہے تو نظر بد تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اب سمجھداری اسی میں ہے کہ اللہ کا تہ دل سے شکر ادا کریں، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں انہیں سوائے اپنے گھر والوں کے کسی پر ضرورت سے زیادہ ظاہر نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھنے والا ہر شخص آپ کا خیرخواہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ لوگ تو آپ کی طرح اور میری طرح دل کے صاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں، اور بلکہ جس قدر تو ممکن ہو کامیابی کے راز اور بھی دیگر کئی چیزیں شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کامیابیاں مل سکیں۔
لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل میں حسد پال لیتے ہیں، اور حسد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیکھو اس کا کاروبار کتنا بڑھ گیا، ایک میں ہوں مسلسل محنتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میری مشینری خالی پڑی ہے، آرڈر ہی نہیں آ رہے۔ اور کوئی دل میں یہ جلتا رہتا ہے کہ یہ بندہ کتنے آرڈر بنا رہا ہے اور میری حالت ہے کہ میں ابھی تک خسارے میں ہوں۔ اور دوستوں، یہی نظر بد کبھی آپ کے بزنس کے لیے مشکلات کھڑی کر جاتی ہے۔ کبھی مشین بلا وجہ خرابیاں نکالنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی کلیم پڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی آرڈر کٹ جاتا ہے، اور کبھی اچانک نقصان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف محنت سے کامیاب بزنس نہیں چلتا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مبارک اعمال کرنے سے اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوتی ہے، اور ان کی برکتوں سے ہر قسم کے جادو، جنات، نظر بد اور حسد وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب بات چل ہی رہی ہے تو یہاں ایک اور پوائنٹ بھی سمجھیں جو عموماً کوئی بتاتا نہیں، لیکن جیسا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ نقصان سے بچ جائیں اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کاروبار میں کچھ چیزیں بزنس سیکرٹس کہلاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کبھی اپنی پروڈکشن پروسیس یا بلا ضرورت اپنی فیکٹری کے اندرونی مناظر یا اپنی خاص ٹیکنیک عام نہیں کرتے۔ سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا سیکرٹ ہوتا ہے، یہ ان کا خاص ہنر ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا فارمولا ہوتا ہے۔ اب میں خود ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ہوں، اس لیے میں نے پہلے تو نہیں، کیونکہ پہلے یہ چیزیں عام نہیں تھی، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ مشین پر کپڑا بنتا ہوا، اس پر یونیک پیٹرن بن رہا ہے، ڈیزائن بن رہا ہے، یا پھر اپنے بڑے بڑے آرڈرز کے باکس وغیرہ سب تک دکھا دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ یہ نہ صرف نظر بد کے لیے خود کو اوپن ٹارگٹ بنانا ہے اور پاکستان کے کرپٹ اداروں کو خود پر ناجائز ٹیکسوں کے پہاڑ کھڑے کرنے کی دعوت دینا ہے، بلکہ اپنے بزنس کے راز دوسروں کے ہاتھ میں دینا بھی ہے۔ اس لیے اپنی مشینری، اپنے ورکرز کی تعداد یا ماشاءاللہ اپنے بڑے بڑے آرڈرز کبھی سوشل میڈیا پر نہ دکھائیں۔ اگر نظر بد سے بچ بھی گئے نا تو کرپٹ اداروں نے آپ کا کاروبار ناممکن بنا چھوڑنا ہے، اور آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے بزنس کا اصل بینیفٹ مارکیٹنگ اور سیلنگ پوائنٹ میں ہے، نہ کہ شہرت کے چکر میں اپنے کاروبار کے رازوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنانے میں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر ویڈیو بنانی ہی ہے تو پروڈکٹ کی خوبصورتی دکھائیں، معیار بتائیں، لیکن پروڈکشن پروسیس اور اسی طرح دیگر چیزوں کو چھپائیں، اسی میں خیر ہے، اور یہی چھپانے کی چیزیں ہوتی ہے۔ اگر احتیاط نہ برتی تو دشمن آپ کو نظر لگا دے گا، یا آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں کرے گا، کوئی نقصان پہنچانے کی آپ کے لیے تدبیریں سوچے گا، یا آپ کا کمپٹیٹر آپ کے سیکرٹس لے کر آپ ہی کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو اس لیے احتیاط برتیں کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ اپنے رازوں کو راز رکھو، یہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو دوستوں، کاروبار خوب دیانتداری اور امانتداری سے کریں، جھوٹ، دھوکے، فراڈ وغیرہ سے دور رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہیں، کبھی اسے مانگنا نہ چھوڑیں۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے بزنس کے راز اپنے تک رکھیں۔ اگر آپ کاروباری ماہر ہیں، مہارت رکھتے ہیں کاروبار میں، تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہی حکمت ہے، اور اسی حکمت میں کامیابی ہے۔ تو آج میں نے آپ کا خیرخواہ ہونے کی وجہ سے آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ نظر بد دل سے نکلنے والی حسرت ہے، اور کاروبار ہی ایسی چیز ہے جو دلوں کے حسد سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور میں خود بھگت بھی چکا ہوں۔ اس لیے اپنے بزنس کی فضول نمائش بند کریں، اور نظر بد، جادو، حسد سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور اللہ کے رسول کے بتلائی ہوئی کئی مصنون دعائیں ہیں، ان کا خوب کثرت سے اہتمام کیجیے۔ صدقے کی عادت بنا لیں، اور روزانہ اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اپنی کامیابی کو اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے، خواہ وہ بری نظر کا ہو یا کسی اور کی بدنیتی کا، سب سے محفوظ رکھے۔